اس کے بعد کا آپ دور دیکھیں، جس دور میں جب اسلام عروج پر آیا، اسلام چاروں طرف پھیلنے لگا، پہلی صدی دوسری صدی میں اسلام اپنی بلندی پر تھا، یہاں تک کہ جب یہ آج سے 400-300 سال پہلے بھی اسلام اپنی بلندی پر رہا. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے جس چیز پر زور دیا تھا وہ تعلیم تھی. اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا کہ تعلیم ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے. آج جو آپریشن کیے جا رہے ہیں، آپریشن کرنے کے جو سسٹم بنائے گئے، جو اوزار بنائے گئے ہیں، وہ دینے والے مسلمان ہیں، ان کی ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں. بڑے بڑے جو وگیانی کے جو چیزیں بنائی گئی، جو گھڑی بنائی گئی، ان کا آوشکار کرنے والے مسلمان تھے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ پھر وہ وقت آیا کہ انگریزوں کا دور آیا. انگریزوں نے سمجھ لیا کہ اگر اس قوم کو پیچھے کرنا ہے تو انہیں اسلام میں مسلمانوں کو اگر پیچھے کرنا ہے، مسلمانوں کو ہرانا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ بے حیائی پھیلا دو. یہودیوں نے یہ چال بہت پہلے سے شروع کر دی تھی. یہودیوں نے یہ چال 16ویں شتابدی سے شروع کر دی تھی کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام کر دو، خود بخود یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. سب سے پہلے یہودیوں نے کیا چال چلی؟ مسلمانوں میں بے حیائی عام کی. اس کے بعد میں مسلمانوں کو تعلیم میں پیچھے کرنا چھوڑ دیا. یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ تمہیں تعلیم حاصل کرے کیا فائدہ، کون سا تمہیں کام مل جائے گا. آج ہمارا مائنڈ سیٹ وہی بنا ہوا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کریں، ہم پڑھائی کیوں کریں، اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں، کون سا انہیں نوکری ملنی ہے، ہماری گورنمنٹ ہے نہیں، ہماری سرکار ہے نہیں، انہیں نوکری ملے گی نہیں، بے وجہ پڑھائی کیوں کرائیں. جہاں اس کی عمر 15 16 17 سال ہوتی ہے اس کو مزدوری کرنے بھیج دیا، سوچ رہے ہیں 500 روپے 600 روپے مل جائیں گے، بہت ہو جائیں گے. یہ اسلام کی تعلیمات رہی ہیں. اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ نوکری مل جائے، نہیں، تم تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ اپنی قوم کو تم بلندیوں تک لے جاؤ گے. اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نوکری ہی ملے. آپ ڈاکٹر بننے کے بعد میں اپنی قوم کا، دوسروں کا، انسانیت کا بھلا کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے تعلیم حاصل کرو. آپ انجینئر بن جاؤ گے، ضروری نہیں کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں آپ کو جاب ملے جبھی آپ انجینئر بنو، نہیں. آپ انجینئر بن جاؤ، اس کے بعد بھی اپنی قوم کا، انسانیت کا بھلا کرو گے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا. لیکن اگر ہم یہ چیز ہی سوچ لیں گے کہ ہمیں نوکری ہی ملے اسی لیے ہم پڑھائی کریں گے، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اسلام ہمیں اس چیز کی طرف نہیں دیتا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اس چیز پر کہ آپ تجارت کریں، آپ کاروبار کریں، آپ تعلیم بھی حاصل کریں، تجارت بھی کریں، لیکن خود پر ڈیپینڈ رہیں، کسی دوسرے پر نہیں. سرکار پر ڈیپینڈ مت ہوں، بلکہ اپنے آپ پر ہوں، خود مختار بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ اگر آپ کوشش کرو گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں جو بیج ڈالتے ہو، بیج ڈالنا تمہارا کام ہے. جو کھیتوں میں ہم لوگ بیج ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بیج ڈال رہے ہو وہ تمہارا کام ہے. بیج ڈالنا ہمارا کام نہیں ہے. کھیتوں میں جا کر بیج تم ڈالو گے، لیکن اس میں سے پودا نکالنا کس کا کام ہے؟ وہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو. کھیتوں میں بیج تم ڈالو، پانی تم لگا دو، اس کے بعد اس سے پودا اگانا، اس سے فصل اگانا، اس سے اناج اگانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم تمہیں اناج دیں گے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تمہارا کام ہے، کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کوشش تم کرو. کامیابی دینا ہمارا کام ہے، وہ ہم تمہیں دیں گے. جب اللہ تعالیٰ خود اپنا یہ وعدہ کر رہا ہے کہ جب تم کوشش کرو گے، کسی بھی فیلڈ پر کوشش کرو گے، اس فیلڈ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور عطا کرے گا. لیکن اگر ہم کوشش ہی نہ کریں، اگر کوئی انسان کھیتوں میں بیج ڈالنے ہی نہ جائے اور پھر ہم امید لگائے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اناج دے دے گا، گیہوں دے دے گا، چاول دے دے گا، تو یہ ہماری بے وقوفی ہوگی. بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب ہم کھیتوں میں بیج ڈالنے ہی نہیں جائیں گے تو اناج کہاں سے ملے گا؟ کھیتوں میں اگر آپ صرف بیج ڈال کر آ جائیں، پانی لگانے نہ جائیں، تو پھر آپ کو اناج کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، جو ذمہ داری آپ کو دی ہے، آپ وہ ذمہ داری ادا کر دو، اس کے بعد میں باقی ذمہ داری اللہ کی ہے. لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بیج ہم لگا رہے، پانی ہم لگا رہے، تو ہم خود ہی اگا لیں گے، تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ نے بہت بار ایسا دیکھا ہوگا، بہت مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ نے پوری محنت کر دی لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اکثر ایسا ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اللہ کی ذات سے بھروسہ وابستہ رکھیں. ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر فیلڈ میں، چاہے آپ کاشتکاری کریں، چاہے تجارت کریں، چاہے کسی نوکری پیشے میں ہو، جب آپ اللہ پر بھروسہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور حاصل کرے گا.
ہم نے پہلے پچھلی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ عید بعد سے انشاءاللہ جو جوان جو بزرگ لوگ ہمارے قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کیے ہوئے ہیں وہ لوگ عشاء کے بعد میں عید کے بعد بیٹھا کریں, ہم ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں گے. تو جو لوگ بھی جو بزرگ جو بڑے جو نوجوان پڑھنا چاہیں آج عشاء بعد سے آپ لوگ پڑھنے بیٹھے, انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا. جو لوگ کسی وجہ سے بچپن میں اپنے بچپنے میں نہیں پڑھ پائے اب ان کے پاس موقع ہے, آپ لوگ عشاء کے بعد اپنا تھوڑی دیر اپنا وقت دیں, عشاء کی نماز پڑھیں, آگے نماز کے بعد میں قاعدہ لے کر آپ لوگ تھوڑی دیر تشریف رکھیں, انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے گا. اور جو دنیوی تعلیم ہے وہ بھی اس کو بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش رکھیں. یہ مت سوچیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے, علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. انسان جب چاہے تب علم حاصل کر سکتا ہے, جہاں سے وہ علم حاصل کرے گا وہاں سے اس کی زندگی روشن ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں علم حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.